السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان، انڈیا، چائنا اور یو ایس اے ریلیشن شپ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جیوگرافیکل لوکیشن یا اس کی پوزیشن، یہ جو دنیا کی سپر پاورز ہیں ان کے نزدیک کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہ وہ موضوع جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس کا یہ جو کسی ملک کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے یا اس کی پوزیشن ہے، اس کا آپس میں ایک بڑا گہرا لنک ہوتا ہے۔ یہ پالیٹکس بڑا امپورٹنٹ رول ہے، یا اس کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے بڑی امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ کسی ملک کی یہ جو پوزیشن ہے اس ملک کی جو باؤنڈری لائنز ہیں، جو اس کو آپ حدود کہتے ہیں، یہ صرف اسی کا تعین ہی نہیں کرتی بلکہ اس کے پیچھے اور بہت سارے حقائق چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ حقائق کسی ملک کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور بعض اوقات ساری زندگی کے لیے جنگوں کا سبب، اگر اس ملک کے حکمران کم ظرف، لالچی یا دور اندیش نہ ہوں۔ آئیے آج بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت یا لوکیشن یا اس کی پوزیشن جو ہے، اس کا ایک بہت پاورفل ایسٹ ہے، مگر اگر اسے صحیح طرح سمجھا جائے اور استعمال کیا جائے۔ یہ پاکستان کی اس جغرافیکل لوکیشن کی بدولت ہے کہ امریکہ جیسے ملک کو پاکستان کی بار بار ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ اوپنلی بادل نخواستہ پاکستان کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے اس کے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، یا کم از کم ناراضگی تو ضرور ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سپر پاورز جو وجود میں آئیں، جیسے یو ایس اے اور رشیا، اس میں سے امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو اس جگہ پر موجود رکھے یا آپ کی پریزنس وہاں پہ موجود رکھے جہاں وہ اپنے حریفوں کو مانیٹر بھی کر سکے اور ان پر نظر رکھ سکے اور اپنے مفادات کے لیے وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چال چل سکے یا ہنگامہ کروا سکے، یا اس پوزیشن کو، اس پریزنس کو یوز کرتے ہوئے اپنے مفادات حاصل کر سکے۔ لہٰذا جغرافیائی لحاظ سے پاکستان سے بہتر امریکہ کے لیے شاید ہی کوئی اور جگہ ہو اس دنیا میں جہاں سے وہ صرف ایک طرف چائنا کو مانیٹر کر سکتا ہے تو دوسری طرف افغانستان، اور ایک طرف ایران، اور پھر دوسری طرف انڈیا۔ پاکستان کی یہ جغرافیکل لوکیشن امریکہ کے لیے ایک جیک پاٹ کی حیثیت رکھتا ہے جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہے گا۔ آئیے باری باری پاکستان کے اعتراف کا ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان، جہاں امریکہ نے 20 سال صرف کیے اور بلینز آف ڈالر خرچ کیے۔ حالانکہ امریکہ اب افغانستان سے وڈرا کر چکا ہے، مگر اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ابھی بھی وہاں موجود ہیں، صرف ان کا حاصل کرنے کا طریقہ تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ امریکہ کی فوجوں کے اخلاق کے بعد آج بھی امریکہ کو انٹیلیجنس انفارمیشن، لاجسٹک ایکسیس اور آپریشنل اوورسائٹ کی اس ایریا میں بہت حد تک ضرورت ہے۔ پاکستان اپنی مرضی سے یا پھر کسی دباؤ سے یہ کام کرنے کے لیے شاید تیار ہو، مگر پاکستان یہ کام چیریٹی کے طور پر نہیں کرے گا۔
پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آرمز، ریکگنیشن، ایڈ، امداد۔ اب دیکھیے نارتھ میں، وہاں موجود ہے چائنا۔ اس وقت چائنا امریکہ کی گلوبل ڈومیننس کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے۔ چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ کا منصوبہ شروع کیا اور یہ روڈ نیٹ ورک پاکستان کی جو حدود ہیں اس کے سینٹر میں سے گزرتا ہے اور اس کو نام دیا گیا ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ چائنا اس کے اوپر $60 بلین سے زیادہ خرچ کر چکا ہے اور اس طرح چائنا کو عربین سی تک رسائی حاصل ہوگی، جس سے وہ اپنی ٹریڈ کو بھی تیز کر سکے گا اور ساتھ ساتھ اس کو ملٹری ایڈوانٹیج بھی حاصل ہوگا عربین سی کے اندر۔ یہ سی پیک واشنگٹن کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے جو بہت لوگ محسوس نہیں کر رہے۔ امریکہ کا یہی خوف ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے جو کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ یاد رہے، میں اسے اپرچونٹی نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کے بدلے پاکستان کو، امریکہ کو پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی پوزیشن، کوئی نہ کوئی ایکسیس یا لیوریج دینا ہوگی، جہاں سے وہ چائنا کو واچ کر سکے، مانیٹر کر سکے۔ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ انڈیا کو، جو کہ زیادہ ڈیموکریٹک ہے یا اس کی ڈیموکریٹک ویلیوز جانی جاتی ہیں دنیا کے، وہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، یا اس کی جو ویسٹرن ویلیوز ہیں وہ مغرب کے زیادہ قریب ہیں، کیوں زیادہ سپورٹ نہیں کرتا؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تھیوریٹیکلی یا پریکٹیکلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر قطع نظر اس کے کہ انڈیا کے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ سے بہت سارے بزنس ایگریمنٹس ہیں، اس نے کسی بڑی طاقت کا پپڑ بننے سے انکار کیا، مگر شاید مستقبل میں ایسا نہ ہو۔ مگر پھر بھی اس کی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ضرور ہے جو نظر آتی، جیسا کہ وہ رشیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہا ہے اور ایران سے تیل بھی، اور وہ بھی ان حالات میں جہاں بہت ساری سینکشنز ایران کے اوپر بھی ہیں اور رشیا کے اوپر بھی۔ اس کے برعکس پاکستان ایسا نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ملٹری اور انٹیلیجنس کوآپریشن ہمیشہ سے رہا ہے، اس وقت بھی جب کبھی تھوڑے وقت کے لیے یہ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ماضی میں یہ ہوا ہے۔ یہ تعلقات اور سپورٹ دوبارہ بحال ہو جاتی ہے کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ پاکستان انڈسپینسبل ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی جغرافیکل لوکیشن، اس کی پوزیشن بہت اہم ہے امریکہ کے لیے۔ امریکہ اور پاکستان کی دوستی ویلیوز پر نہیں ہے، یہ ضروریات اور اپنے اپنے مفادات کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ کوئی بھی سپر پاور کبھی بھی جذبات سے فیصلے نہیں کرتی، بلکہ اپنا رسک دیکھتی ہے اور اپنا مفاد دیکھتی ہے۔ یہی اس کی سوچ ہے اور اسی کے لیے وہ کام کرتی ہے۔ سپر پاور کو کوئی ایسا ارائی یا اتحادی چاہیے ہوتا ہے جو کنٹرولبل ہو مگر انسٹیبل ہو، کیونکہ اس کا انسٹیبل ہونا اس سپر پاور کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اسی سے وہ اپنا مفاد حاصل کر سکتا ہے۔ انڈیا انکنٹرولبل بھی ہے اور وہ اپنے اندر کانفیڈنٹ بھی ہے، اور یہ کانفیڈنس ویسٹ کے لیے کافی حد تک تھریٹنگ ہے۔ ایک طرف امریکہ انڈیا کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا ماضی قریب میں، بلکہ اس سے پہلے بھی، لیکن ماضی قریب میں پچھلے 5-6 سال سے زیادہ۔ مگر دوسری طرف اسٹریٹجیکلی پاکستان میں انویسٹ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امریکہ کی یہ دو رویہ پالیسی
ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے، یہ طے کی گئی پالیسی ہے اور بقول امریکہ کے ساؤتھ ایشیا میں ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے انتہائی ضروری، تاکہ کوئی ایک ملک زیادہ سے زیادہ مضبوط نہ ہو جائے اور اس طرح امریکہ کی چدراہٹ قائم رہ سکے اور اس کا اسلحہ فروخت ہوتا رہے۔ اور مزید یہ کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان امریکہ ایک ثالث کے طور پر اپنی امپورٹنس برقرار رکھ سکے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن بڑی اہم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈپلومیسی کے اس دور میں پاور صرف اسٹرینتھ میں ہی نہیں ہے، بلکہ کسی ملک کی لوکیشن یا اس کی پوزیشن بھی اس ملک کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ امریکہ کی نظر میں کوئی ملک کتنا ہی انسٹیبل یا کرپٹ اور تنازعات سے بھرپور ملک کیوں نہ ہو، اس کی نظر اور ضرورت میں اس ملک کی پوزیشن یا اس کی جغرافیکل لوکیشن زیادہ اہم ہوتی ہے۔ یہ جو باقی چیزیں ہیں، اس کا انسٹیبل ہونا، اس کا کرپٹ ہونا، اس کا تنازعات سے بھرا ہونا، یہ سیکنڈری پہلو ہے، بلکہ یہ سب چیزیں اس کے مفاد میں جاتی ہیں۔ گلوبل الائنسز صرف ٹرسٹ کی بنیاد پر نہیں بنتے، بلکہ ضروریات اور مفادات کی بنیاد پر بنتے ہیں، اور آج پاکستان اپنی پوزیشن کی وجہ سے امریکہ کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگلی دفعہ جب کبھی آپ امریکہ کو کسی اور ملک کی طرف جھکتا ہوا یا اس کی بڑھ چڑھ کر امداد کرتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ ریشنل نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹریٹجک ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہے۔ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI نئے گلوبل آرڈر کا ایک ویژن کہیے آپ، اور اس کے لیے چائنا ٹریڈ یعنی تجارت اور انفراسٹرکچر کو نہ صرف ایشیا تک بلکہ یورپ تک بڑھانا چاہتا ہے، بلکہ یوں کہیے افریقہ کو بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ اور اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی اپنی جو بہت بڑی شاہراہیں ہیں، جو امپورٹنٹ شاہراہیں ہیں، وہ پاکستان کے اندر سے گزرتی ہیں، ایک انڈس کے ایسٹ میں اور ایک انڈس کے ویسٹ میں، اور گزرنا ضروری بھی ہیں، اور اس کو نام دیا گیا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ اس روٹ کی بدولت چائنا کا پروونس یینگ پاکستان کی سی پورٹ گوادر سے جا کے مل جاتا ہے اس روڈ نیٹ ورک کے ذریعے۔ یہ صرف ایک روڈ ہی نہیں ہے، بلکہ چائنا کی طرف سے ایک پاور پروجیکشن ہے جسے امریکہ خاصی حد تک خوفزدہ ہے اس پاور پروجیکشن کی وجہ سے۔ اس روٹ سے چائنا کو ایک گلوبل ویزیبلٹی حاصل ہوگی اور عربین سی میں ملٹری پریزنس، جو امریکہ کو کسی طور بھی قبول نہیں ہے، اور اس قبول نہ ہونے کی وجہ چائنا کی تمام ٹریڈ جو ساؤتھ چائنا سی سے گزرتی ہے اور پھر عربین سی سے ہوتی ہوئی مڈل ایسٹ اور پھر یورپ تک پہنچتی ہے، امریکہ اس پر اپنی نظر نہیں رکھ سکے گا اگر وہ اس ٹریڈ روٹ کو سی پیک کو یوز کرے گا۔ تمام سپر پاور ہمیشہ ایک ڈیپ انسیکیورٹی کے سائے میں کام کرتی ہے۔ جیسے ہی کوئی دوسرا ملک ریلیشنز قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تھوڑا پاورفل ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا تھوڑا سٹیبل ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا تھوڑا انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو امریکہ یا کوئی سپر پاور کبھی قبول نہیں کرتے، تو پھر وہاں پہ خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سی پیک سے جو پاکستان سے گزرتا ہے، چائنا دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم صرف یہ ایک ٹریڈ روٹ ہی نہیں بنا رہے، بلکہ ہم ورلڈ اکانومی میں ایک بہت بڑے پلیئر ہیں، اور یہ امریکہ کو قبول نہیں۔ امریکہ شاید سی پیک کو مکمل طور پر ختم نہ بھی کرنا چاہتا ہو،
مگر اس کے اوپر اپنی ایک گہری نظر اور مانیٹر اس کو ضرور کرنا چاہے گا۔ اس کے لیے وہ پاکستان کو ملٹری اور ڈپلومیٹک فیورز پر اکثر سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور حاصل کرنا چاہتا ہے سی پیک مانیٹرنگ، تاکہ جب اور جیسے چاہیے اسے شیپ کر سکے، سٹال کر سکے اور پاکستان کو چائنا کے خلاف ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر سکے۔ امریکہ کی یہ چال پاکستان کے خلاف نہیں، بلکہ صرف اور صرف چائنا کو کنٹین کرنے کی ایک کوشش ہے۔ انڈیا بھی سی پیک کی اوپنلی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور صرف اس لیے کہ سی پیک کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بقول ان کے اس سے گزرتا ہے، بلکہ یہاں خاص طور پر اس پوائنٹ پر امریکہ انڈیا کے اس نقطہ نظر کو سپورٹ نہیں کرتا کہ سی پیک کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے گزرتا ہے۔ پرٹیکولرلی یہ اس پوائنٹ پہ امریکہ تھوڑا سا انڈیا سے تھوڑا سا دور ہے۔ امریکہ پاکستان کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، یہ بات پکی ہے، بلکہ وہ پاکستان کو اس لیے انڈیا کے مقابلے میں سپورٹ کرتا ہے گاہے بگاہے، چونکہ پاکستان چائنا کو کنٹین کرنے کا ایک اہم راستہ ہے۔ اگر امریکہ فوری طور پر سی پیک کو نہیں روک سکا تو کم از کم وہ اس کی پروگریس کو آہستہ ضرور کرنا چاہے گا، اور اس میں طرح طرح کے روڑے ضرور اٹکانے کی کوشش کرے گا، فیصلہ سازی میں رکھنے ڈلے جائیں گے، یا پھر فیصلہ سازی کو انفلوئنس ضرور کرنا چاہے گا تاکہ وہ یہ پروسیس سارے کا سارا بہت حد تک سلو ہو جائے۔ اس کام کے لیے امریکہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کام وہ کوئی موریلٹی کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ پاکستان امریکہ تعلقات 9/11 کے تناظر میں آپ بھول جائیے، آج کے تعلقات پاکستان کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ہے۔ پاکستان ایک عرصے سے امریکہ کے اسلحے کا خریدار رہا ہے، یہ بات آپ سب جانتے ہیں، اور اس کا زیادہ تر انحصار امریکن اسلحے پر تھا، بلکہ یہاں تک کہ ملٹری ٹریننگ بھی۔ کچھ عرصے سے پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر کچھ چیزیں ڈیولپ کی، جیسے جہاز اور کچھ اور چیزیں۔ پاکستان امریکہ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کیسے بھی ہوں، جو کہ گاہے بگاہے خراب ہوتے رہے ہیں، مگر ملٹری ریلیشنز ہمیشہ ٹھیک رہے ہیں۔ اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ کی زندگی کا انحصار کسی دوسرے پر ہو تو آپ اس کے ساتھ لوائل ہوں گے، اور جب آپ لوائل ہوں گے تو پھر آپ اسے اس کی ضرورت کے مطابق سروس بھی دیں گے۔ پاکستان کو امریکہ سے ہتھیار ہی نہیں چاہیے، بلکہ گاہے بگاہے اپنی حکومت کے لیے لیجیٹیمیسی بھی درکار ہوتی ہے، اور یہی چیز امریکہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ امریکہ سے ملٹری سپورٹ کا مطلب صرف ہتھیار ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی اکنامک ہیلپ بھی ہے، جو کہ پاکستان کو ہمیشہ چاہیے، اور پھر جیٹس یا دوسرے اور بہت سارے ہتھیار بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ سپر پاور سے اور آپ کو کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے؟ اسپیئر پارٹس، ٹریننگ، انٹیلیجنس سسٹم، مختلف اکوپمنٹ جو آپ نے وقتاً فوقتاً حاصل کیا، اس کے اپ گریڈس، اور پھر انہی چیزوں کے تناظر میں یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمیشہ کی غلامی، جو ہے نہ ختم ہونے والی، اور پھر ایک ملک کسی دوسری سپر پاور کے کنٹرول میں آہستہ چلا جاتا ہے۔ چونکہ ڈپینڈنس کسی انڈیویجول یا قوم کے مجموعی بیہیویئر کو ایسا ہی بدل دیتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے کسی دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ
فیصلے اس کی مرضی سے ایڈجسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ زیادہ برداشت کرتے ہیں اور سوال کم کرتے ہیں، اور ہمیشہ کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک امداد لینے کی ایسی سزا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور امداد دینے والا آپ سے آپ کی سائلنس، یہ خاموشی اور وفاداری خرید لیتا ہے۔ دوسری طرف انڈیا کافی حد تک انکنٹرولبل ہے۔ وہ کسی ہتھیار یا امداد کے لیے اپنی آزادی کا سودا نہیں کرتا، اور امریکہ حقیقتاً اس کو دل سے پسند نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے قدم پاکستان میں قائم رکھنا چاہتا ہے کہ یہ ملک کنٹرولبل اور مینیجبل ہے۔ پاکستان اس کا فائدہ اپنے طریقے سے اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور وقتاً فوقتاً اپنی سروائیول کے لیے بڑی کیلکولیٹڈ مووز چلتا ہے۔ یاد رکھیے، پاور ڈز ناٹ لائک کمپٹیشن۔ انڈیا دنیا میں اس لیے نہیں جانا جاتا کہ اس کی جی ڈی پی زیادہ ہے، یا آبادی بہت زیادہ ہے، یا پھر وہ کنزیومر مارکیٹ بہت بڑی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اپنی ٹرمز پر آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ترقی کر رہا ہے، اور اس لیے پریشر قبول نہیں کرتا، چاہے بات ہو رشیا سے تیل لینے کی، یا پھر ایران کے ساتھ ریلیشن کی، یا ایران سے تیل حاصل کرنے کی، یا پھر اقوام متحدہ میں امریکہ کی مرضی کے مطابق ووٹ دینے کی، یا پھر ڈیفنس ایکو سسٹم میں اپنی انویسٹمنٹ کی۔ انڈیا سب کام اپنی مرضی پرائورٹیز کے تحت کرتا ہے، اور کسی کی اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس کی اس روش کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب انڈیا کو انکنٹرولبل بناتا ہے، اور انڈیا مینیجبل نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ امریکہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہے کہ انڈیا کو دیکھتے ہوئے دوسرے جڑے ہوئے چھوٹے ملک بھی اس روش پر چل سکتے ہیں۔ یہ ایک اور خوف ہے امریکہ کا، اور اس طرح اس کی پاور کم ہوتی نظر آتی ہے۔ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے امریکہ ریجن میں ان ملکوں پر انویسٹ کرتا ہے جن کو انفلوئنس کر سکے اور ان کو خطے میں کسی طرح کے حالات پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکے۔ اور یہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے پاکستان کی۔ اصول کیا ہے؟ جب آپ رائزنگ پاور کو کنٹرول نہ کر سکیں تو کم از کم اسے کنٹین ضرور کریں۔ سپر پاور امریکہ کی یہ حکمت عملی بڑی کمزور بھی ہے اور دور رس بھی نہیں، کیونکہ ہسٹری ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ دی مور یو ریزسٹ اے انریورسبل چینج، دی فاسٹر اٹ کمز۔ انسٹیبلٹی ہمیشہ طاقتور کے مفاد میں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپر پاور پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے کوئی جلدی میں نہیں ہے۔ ایک سٹیبل ساؤتھ ایشیا جو کہ اکنامکلی طاقتور ہو، مضبوط ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، طاقتوروں کے لیے نائٹ میئر ہوگا، کیونکہ وہ تو حکومت ہی انفلوئنس اور انٹرفیئرنس کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ ریجن ایک بیٹل گراؤنڈ نہیں بن سکے گا۔ اگر وہ سٹیبل ہو گیا، اکنامکلی ساؤنڈ ہو گیا، انڈیپینڈنٹ ہو گیا، نان مینیجبل ہو گیا، تو پھر وہ بیٹل گراؤنڈ کیسے بنے گا؟ اور یہی چیز کسی سپر پاور کو قبول نہیں ہے، اور اس طرح وہ ریجن آرمز کی مارکیٹ پلیس بھی نہیں بن سکے گا۔ اب یہ سب روکنے کے لیے پاور کرتی کیا ہے کہ خطے میں ایک کیوس کریٹ کرتی ہے، جو کہ انف ہو، جو زیادہ ہو ان کی ضرورت کے مطابق،
یعنی وہ جنگ نہیں چاہتے اور نہ ہی کوئی ڈسٹرکشن، بلکہ صرف ایک ٹینشن، ایک خوف، ایک انسرٹینٹی خطے میں موجود ہو، تاکہ خطے میں موجود ملکوں کی گروتھ اور اکانومی کو ایک خاص دائرے کے اندر محدود رکھا جا سکے، اور اس طرح خطے کے دو اہم ملک برسر پیکار رہے۔ یہ طاقتوروں کی پرانی بار بار دہرائی جانے والی ایک پالیسی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ انڈیا اور پاکستان کی عوام جنگ نہیں چاہتی، وہ کیا چاہتی ہے؟ انوویشن، گروتھ، ایجوکیشن، بیٹر اکانومی، سیفٹی، سیکیورٹی، پروگرس۔ اور یہ سب ہونے سے روکنے کے لیے پاورفل فورسز یعنی بڑے سرمایہ دار ملک سب اکٹھے۔ سرمایہ دار ملک یا لوگ یا بااختیار لوگ دنیا کے جس مقام یا خطے میں آباد ہوں، ان کی فکر اور سوچ میں یکسانیت ہے، خواہ وہ کسی قوم، مذہب، نظام، رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے تمام تعلق ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی پہچان اور شناخت ان کا مال و دولت، پاور اور ملکی حکمرانی میں ان کے اختیارات اور پہنچ ہوتی ہے۔ ان کا مذہب مال و دولت میں روز افزوں اضافہ کرنا ہے۔ علم و فنون اور اعلیٰ تعلیم محض اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ انہیں ایسے کسب و ہنر میں کمال حاصل ہو سکے جس سے وہ اپنے سرمایہ میں اضافہ کر سکیں۔ نہ صرف اضافہ کر سکے بلکہ روز بروز مزید سے مزید تر۔ بظاہر یہ لوگ، یہ پاورفل سورسز یا یہ سرمایہ دار بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں جس میں انسانیت نوازی کی جھلک آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی۔ اخوت اور مساوات انسانیہ ان کے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کے بارے میں ان کو جانتے ہوئے بڑے خوبصورت شعر کہے، سننے سے دل رکھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم، مساوات۔ یہ سب چیزیں جو آپ کو بتاتے ہیں، یہ ایکچولی اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کا خون پیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں مساوات، ڈپلومیسی، ڈیموکریسی، یہ سب لیکچر آپ کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز مرنگ۔ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میرے سلطان سے بیزار ہے۔ اب جب یہ سب چیزیں جو ان لوگوں کے بارے میں اقبال نے کہیں، جب یہ سب ویسٹ کا بچھایا ہوا جال ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر آگے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اور یہ جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، جو فورسی کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں دور، وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ تو آج کی طاقت، فیوچر کی طاقت، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمالہ، یہ چینی، اشارہ ان کی طرف ہے کہ اگلا دور ان کا ہے۔ لیکن ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے، ہم جس سوچ کا شکار ہیں، اس کے لیے بھی اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا۔ وہ کہتا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تو من تیرا نہ تن۔ اب اس پہ سونے پہ سہاگا غالب نے کیا کہا؟ اس نے کہا قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں،
رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، جو کبھی نہیں ہوگا۔ قرض لے کے پینے والا ساری زندگی خوار تو ہو سکتا ہے، اس کی یہ فاقہ مستی کبھی رنگ نہیں لا سکتی۔ اس کی زندگی میں، اس کی سوچ میں ہمیشہ خواری ہوگی، ضلالت ہو سکتی ہے، بے عزتی ہو سکتی ہے۔ یہ کبھی انا کی زندگی، خودی کی زندگی نہیں جی سکتا وہ۔ ہمیں اپنا مقام خود اسٹیبلش کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے شیئر کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اس طرح ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہم اس سے بہتر ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں آپ کے لیے۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔